امیت کے دل میں اب بھی شک تھا کہ مایا کا وجے سنگھ کے غائب ہونے سے کوئی تعلق ہے۔ اگلی رات اپنے دل کی بے چینی سے مجبور ہو کر امیت پھر چندر محل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا اس نے ایک دردناک چیخ سنی۔ یہ آواز کسی مرد کی تھی، محل کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر گیا لیکن نہ مایا نظر آئی نہ ہی چیخنے والا شخص۔ اچانک اسے زمین کے نیچے سے آواز سنائی دی۔ کیا محل میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ امیت نے تہہ خانے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کی نظر ایک ستون کے پاس لگے لوہے کے ڈھکن پر پڑی۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اندھیرے میں اس نے سنا کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، دھندلی روشنی میں اس نے دیکھا وجے سنگھ ایک کرسی پر بندھے بیٹھے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر چلائے، میری مدد کرو لڑکے، مجھے یہاں سے چھڑاؤ ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی، وہ اپنا بدلہ لینے آئی ہے یہاں۔ وہ یہ جیسے ہی انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھا، ایک بھاری آواز گونجی، خبردار اسے ہاتھ مت لگانا، جب تک کہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرے گا میں اسے یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ اندھیرے سے مایا باہر نکلی۔ آج اس کا چہرہ خوفناک لگ رہا تھا۔ امیت نے غصے سے پوچھا، تم کیا کھیل کھیل رہی ہو مایا؟ یہ تمہارے گاؤں کا ذمہ دار ہے، ہزاروں لوگ ان کے یہاں کام کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا گھر ان کی وجہ سے چلتا ہے۔ مایا نے کہا، کیا تمہیں اس کی سچائی پتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا تھا، صرف اس محل اور دولت کے لیے۔ وجے سنگھ گڑگڑانے لگے، میں اپنا ہر